والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کا عملی طریقہ پارٹ نمبر 5۔ ہم پہنچے تھے رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ جی آج اسامہ اور ابراہیم دونوں آئے، آپ بیٹھے۔ ابراہیم اور حیدر رکوع کریں جی، قدم کے ساتھ قدم ملائیں اور مولانا ادھر جائیں۔ ہاں جی، رکوع کریں، گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے۔ صحیح کیا ہے رانا صاحب، صحیح پکڑا ہے۔ یہ رکوع کی کیفیت بالکل صحیح ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب رکوع میں تسبیحات کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ حیدر 3 دفعہ پڑھ کے دکھائے نا، رکوع کرے۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اور اب آپ جو رکوع میں تسبیحات پڑھتی ہیں وہ کیسے پڑھتی ہیں؟ رانا صاحب بتائیں، رانا صاحب آؤ۔ رکوع میں اب آپ جو رکوع کرتی ہے اور تسبیحات پڑھتی ہے وہ کیسے کرتی ہے؟ رکوع میں جانا ہے۔ پکڑتے نہیں ہاں اوپر آتے۔ ہاں رانا صاحب بھی بھول گئے۔ یہ دیکھیں، اب آپ جو رکوع کرتی ہے نا، رانا صاحب ادھر رکوع میں جا رہی ہے نا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ میں نے کہہ دیا۔ ہاں، ایک جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم، ایک پہنچ کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 ہو گیا۔ اور رکوع میں کتنی دفعہ ہوا ہے؟ ایک دفعہ، ایک دفعہ۔ یہ غلط ہے، 3 دفعہ کرنا ہے اور وہ پہنچ کر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے پہنچو تو صحیح، یہاں پہنچو تو صحیح، ان ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ خم ڈالتے ہیں، کیوں؟ گھٹنوں میں درد ہے، یا ویسے ہی کرکٹ کھیل کھیل کے تھکے پڑے تو یہاں بندہ ایزی ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے دونوں، ایسے اسٹریٹ، پھر پہنچ گئے۔ اب یہاں پڑھے آرام سے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ 3 دفعہ بھی پڑھیں کم از کم، کم از کم 3 دفعہ، پھر 5 دفعہ، پھر 7 دفعہ۔ یہ غلط طریقہ ہے جو رکوع لوگ کرتے ہیں۔ پھر رکوع کرتے ہیں، دیکھیے رکوع کریں، بس کمر پوری سیدھی نہیں کر رہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہیں پر اتنا ہی کیا بس، اتنا اندازہ ہو جائے کہ میں جھک گیا ہوں بس۔ اور جھکنا کتنا ہے؟ پوری یہ کمر، پوری یہ کمر، کہ پانی کا گلاس یہاں رکھے گا تو گرے گا نہیں۔ اور جب میں ایسے رکوع کروں گا اتنا ہی صرف، تو میری کمر تو سیدھی ہوئی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھیے میں نے یہاں کیا، میری کمر سیدھی ہے تو غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے، رکوع کیا پورا صحیح رکوع کریں، صحیح کریں۔ کچھ لوگ اس حصے کو جھکا لیتے ہیں، اس کو گردن کو زیادہ نیچے کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں فرنٹ ٹیک نوادی ہیں، وہ
بالکل اس گردن کو نیچے جھکا لیا. اب میرا یہ غلط ہو گیا زاویہ، یہ زاویہ غلط ہو گیا. اس کو برابر رکھنا ہے، اس کو برابر رکھنا ہے، سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنی ہے. یہ رکوع صحیح ہوگا. چلیے یہ سبحان ربی العظیم. اب رکوع سے اٹھنا ہے. یہ رکوع ہو گیا صحیح، پیروں کا رخ قبلے کی طرف، اور تسبیحات سبحان ربی العظیم. اس پاک نام کو تسبیح کر رہے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سمع اللہ لمن حمدہ. کچھ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کھڑے میں حرف ادا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. غلط. ہاتھ روکنے کا کس شریعت میں کہ یہاں پر ہاتھ روک لیے نہیں. سمع اللہ لمن حمدہ، ہاتھ نیچے چلے جائیں، کندھوں کے برابر کیے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ ہمارا کام مکمل ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہ اکبر. ایسے کرتے ہیں، رانا صاحب بھی ایسے کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں اکثر کرتے ہیں. اہل حدیث میں نے دیکھا ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں. حمدن کثیرن طیبا، اور حمدن کثیرن طیبا پڑھنے کی اس جگہ پر ہے کھڑے ہو کر. بھائی رکوع کے بعد، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا. اور ہم جاتے جاتے پڑھ رہے ہیں سجدے کے بالکل قریب جا کے فی اور بھائی اللہ اکبر. ہمارے ایک اسسٹنٹ کمشنر تھے، وہ ہماری مسجد میں آئے نماز کے وقت، بار بازار چیک کر رہے ہیں. وہ نماز پڑھ کے نا بائی چانس عالم بیٹھے ہوئے تھے، تو نماز حدیث سے نماز پڑھ کے حمدن کثیرا طیبا پہنچ گئے. سلام کرا تو جلدی تھی انہیں. انہوں نے کہا سر ایک بات کرنی ہے آپ سے. جان پہچان. انہوں نے کہا جی آپ سر. انہوں نے کہا یہ حمدن کثیرا طیبا جاتے ہوئے پڑھتے ہوتے، میں بھی پھر ایسے پڑھتا. کیا مطلب؟ نے کہا آپ یہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہاں آ کر آپ نے ختم کیا، تو یہاں پڑھنی ہے یا یہاں پڑھنی ہے؟ کہتے میں نے تو زندگی میں سوچا ہی پڑھنی ہے، تو وہ جلدی جلدی پڑھ لی، جلدی ہے بازار میں پہنچنا. یہاں کھڑے کھڑے بھائی جان یہاں پر حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. پھر آپ جائیں سجدے کے لیے. چلیں سجدے میں. اچھا ایک اور بات، کچھ امام سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں پہلے ہی چلے جاتے ہیں. پہلے چلے جاتے ہیں. پھر جب دیکھتے ہیں کہ امام نے کیا جا کے راستے میں رکے ہوتے ہیں. ہاں رکے ہوتے ہیں بالکل ایسے. جن کو جلدی ہوتی ہے نا وہ پھر دیوار تو کھڑا ہو گیا نا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، وہ یہ پڑھ رہا ہے تو انہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ اللہ. اب یہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ سائڈوں والے تو نیچے اترے ہی کوئی، وہ پھر یہاں رک جاتے ہیں، بریک ہو جاتے ہیں. وہ جتنا بھی جلدی کر لے، عادت پڑی ہوتی ہے جلدی نماز، جتنا بھی جلدی کر لے کیا خیال ہے امام سے پہلے فارغ ہو جائے گا. سلام تو امام کے ساتھ ہی پھیر سکے گا نا. وہ ہم پڑھتے تھے نا جب ایک مرتبہ ہم سنیوں کی مسجد میں گئے، ایک پٹھان ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے. ہم نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، وہ سجدے میں پہنچے بغیر بریک تھا نا. تو سجدے میں پہنچا نا، اس نے دیکھا دانے پر نمازی کوئی نہیں پہنچے، تو وہ بیٹھا اٹھا کے دیکھے سر وہ اٹھا تو ہم سجدے میں پہنچ گئے. انہوں نے کہا یہ تو کوئی نئی فلم آ رہی ہے. باہر ہماری سائیکلیں کھڑی ہوئی تھی، ساری سائیکلیں سڑک کے اوپر پھینک. ہم دیکھے سائیکلیں سڑوڑ کر سائیکل دیکھو پڑھا نہیں کھائے آگے پیچھے ہو گیا. ترتیب نماز سکون ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، امام کا انتظار کرو. امام سے پہلے
آپ نہیں جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں پہنچ جاتے صحابہ سجدے میں جانے کے لیے جھکتے. کتنا فرق ہے دیکھیں. کل ہم نماز یہاں پڑھ رہے تھے, میرے ساتھ ایک نمازی تھا, تو ابھی ہمارے امام کھڑے نہیں ہوئے, وہ پہلے کھڑا ہو سجدے دوسرے طرف, پہلے امام سے پہلے کوئی بھی حرکت اللہ ناراض ہو جائے گا, اور اگر ناراض ہو گیا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سر انسان کا نہیں رہے گا, گدھے کا بن جائے گا. اتنی سخت وعید ہے. عادت پڑی ہوئی ہے اسپیڈ. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے تراویح کی, 7 منٹ میں 20 رکھتے ہیں. 7 منٹ میں 20 رکھتے, سبحان اللہ. وہ میں نے خود دیکھا, وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی سجدہ کب کرتا ہے. اچھل کودی ہوئی ہو, جاؤ کرو. ایک حافظ صاحب کی آئی ہے, وہ حافظ صاحب پارا یاد کوئی نہیں کیا, موبائل جیب سے نکالا تو وہ موبائل ہی ہینگ ہو گیا, وہ چلے ہی نہ. وہ پچھلا رقمہ دے رہا ہے, وہ اگلا وہ جگہ سے اگر ٹائٹل لکھا ہے خیال کرو موبائل میں کبھی یاد ختم کر لیتا. کوئی ماں شمار لگایا ہوا بڑا بہتر, اب کسی کیا پتا یہاں سے نکالے گا تو آرام سے پڑھتا رہے گا. وہ بیچارہ چلا ہی نہیں. نماز کے اندر مذاق بنایا, مذاق. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اگر یہ دعا نہیں بھی پڑھنی ربنا ولک الحمد, حدیث کے لفظ آپ کھڑے ہوتے ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں سے رکوع سے اٹھتے ہوئے اتنا ہی اٹھتے ہیں, یہ دیکھیں, اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. پھر سجدے میں چلے, یہاں تو اٹھ پہنچے ہی نہیں, ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئی نہیں. اور اس نے رکوع میں کاشن دیا, صرف یہ رکوع میں گیا, یہاں سے یوں کیا اور دھڑم سجدے میں چلا. نماز چور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چور. صحابہ نے پوچھا کون چور ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جو رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا. آدھا رکوع کیا, آدھا سجدہ کیا, آدھا تشہد پڑھا, سلام پھر سلام پھر, اب سجدے میں جائیے. چلو ابراہیم آؤ, ادھر آؤ, چلو سجدہ کرو ادھر. دیکھیے دونوں ہاتھوں کے درمیان سر ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ کا اور میرا جو سر ہے وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے. غلط کیا کرتے ہیں لوگ, یہ ہاتھ پیچھے پیچھے کرو, یہ ہاتھ یہ پیچھے, اب سر آگے ہاتھ پیچھے ہو گئے, یہ صحیح نہیں سجدہ. سجدہ تب بھی ہوگا یہ دونوں ہاتھ ہیں آپ کے, یہ دونوں ہاتھ, ان دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ نے سجدہ کرنا ہے. یہ اب ادھر کو سجدہ کریں, یہ دیکھیں, یہ ایڑیاں ملانی ہیں اور پنجے کھلے رکھنے ہیں, انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے. نظر آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوگا. کتنی ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں پر. ان کے دانے نکلے ہوئے ہیں, انہوں نے بائیں پاؤں سے دانوں پر خارج کرو بھائی. یہ دیکھو اب کتنی ہڈیاں ہو گئی؟ 6. اور کتنی ہڈیوں پر سجدہ ہے؟ 2 پاؤں, 2 گھٹنے, 4, 2 ہاتھ, 6 اور 1 پیشانی, اور یہ 1 ہے, یہ 1 ہے. اب اس کو خارش ہوئی, اس نے پاؤں اٹھا لیا 1, ادھر سے امام نے کہہ دیا اللہ اکبر, اس نے کتنے ہڈیوں پہ سجدہ کیا؟ سجدہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی غلطی ہے نماز میں, چھوٹی چھوٹی غلطی. دونوں پاؤں لگیں گے زمین پر, کچھ کیا کرتے ہیں, سجدہ کیجیے, دونوں پاؤں اٹھا لیں, ایک دوسرے پہ خارش ہو رہی ہے. کتنی ہڈیاں رہ گئی پیچھے؟ کتنی رہ گئی؟ 5. سجدہ. چلیے کچھ لوگ سجدہ کرتے ہوئے ادھر منہ کریں تاکہ سب کو نظر آئے. ناک زمین پر نہیں لگاتے, صرف پیشانی لگاتے ہیں.
منہ اٹھا کر رکھتے ہیں، ناک نہیں لگ رہا، صرف پیشانی لگ رہی ہے، تو کتنی ہڈیاں ہیں؟ جی 6.5 یہ ایک تھی نا، آدھی لگا دی، آدھی رہ 6.5 ہو گئی، 7 ہڈیوں پر سجدہ ہے بھائی۔ ہاں تو سجدہ ہی مکمل نہیں ہو رہا آپ کا، سجدہ ہی غلط ہے، اور جب سجدہ ہی غلط ہے تو نماز۔ اور اب سجدے میں جاتے ہوئے رکوع سے آئیے، ہاں جی تسبیحات پڑھتے آئیے، نہیں سجدے میں جانا ہے، کھڑے ہو کر سیدھا رانا صاحب کریں گے۔ آؤ جی کیسے غلط کرتے تسبیح، دیکھو ادھر، یہ دیکھو میں کر کے دکھاتا ہوں، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ کتنی ہو گئی؟ سجدے میں کتنی تسبیح ہوئی ہے؟ ایک۔ باقی کدھر ہے؟ موٹر وے پہ، موٹر وے پہ گاڑی جا رہی ہے نا، موٹر وے پہ آیا مسجد میں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ اکثر اہل حدیث پڑھتے ہیں، یہ دعا سنت ہے، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ جاتے جاتے پڑھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو دکھایا، اور پھر چلو وہ تو فی وہاں پہنچ کر سجدے میں تو 3 پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ۔ 2 سجدے ہو گئے۔ تسبیحات کتنی پڑھی؟ ایک پڑھی سجدے میں پہنچی، ایک تو رستے میں پڑھ لی، ایک وہاں پڑھ لی، ایک اٹھتے ہوئے پڑھ لی۔ سجدہ بھائی یہاں پر پہنچو پہلے سجدے میں، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر پڑھو گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ یہ کتنی دفعہ پڑھی میں نے؟ اگر 5 دفعہ پڑھ لو تو رانا صاحب کہتے ہیں شاہ جی کام ہی پوری تو نہیں ہو رہا، ابھی دکان پہ جانا۔ میں نے عرب میں پہلی نماز پڑھائی نا تسیم میں، ہمارے امام بزرگ تھے، وہ نہ آ سکے تو میرے مدیر جو تھے ڈائریکٹر، انہوں نے کہا نماز پڑھاؤ۔ میں نے نماز پڑھائی پاکستانی، پہنچ کے سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں معافی شکر عندک، تیرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ کوئی اور کام نہیں ہے؟ میں نے کہا جی کام تو ہو رہا ہے، دفتر جانا ہے آپ کے ساتھ۔ کہتے اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی نماز۔ میں سوچتا رہا 6 مہینے تک امام کئی دفعہ غائب ہوا، انہوں نے مدیر نے مجھے نماز کے لیے نہیں کہا، خود ہی کھڑے جاتے کہتے نہیں لمبی نماز پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اور ریاض میں ایک بزرگ تھے، اب تو وہ امامت چھوڑ گئے ہیں، بلکہ چھڑوا دیے ان کو، آدھے گھنٹے کی نماز ظہر کی پڑھاتے تھے، اور دنیا ان کے پیچھے پڑھنی جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ لمبی نماز ہے جب مسجد دور دور سے وہاں جانا ہے بابے کے پیچھے، بابے آدھے گھنٹے کی بلا مبالغہ فوت ہو گئے، فوت۔ اب ہمیں ایک ریاض میں بھی تھے، ہاں جی ایک ریاض میں، جب میں تھا نا ادھر اس وقت ریاض میں بھی ایک تھے، ایک اب ہمیں جب بیٹا پڑھتے تھے تو وہاں پر بھی ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے ساتھ بڑا ان کا تعلق تھا، تو انہیں پھر باقاعدہ وہ چھڑوا دیا ان کی، کہ لوگ ان کے ہاتھ پیر چومنے لگ گئے تھے، یہ اللہ کا بڑا ولی ہے، دعائیں کرواتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا، مصلے سے برکتیں لینے لگ گئے تھے۔ بابا جی کو مصلح اٹھا لا، اس کے پیچھے نماز، کچھ ایسی چیزیں ہوئی تو کہتے ہیں ہمارے وہ جو ریاض والے بزرگ تھے، ہم ایک پاکستانی عالم کو، بڑے عالم تھے، میں نے کہا نماز پڑھنے چلتے، بتایا نہیں، تو بڑے سکون سے نماز پڑھتے، شاہ جی جلدی پڑھتے، آؤ ادھر پڑھ لیتے، آدھے گھنٹے فارغ ہوئے نا کہ بس آج آخری نماز ادھر ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو سجدے کی جو کیفیت ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دی ہے۔ اب سجدے میں 3 دفعہ کر کر اب بیٹھنا ہے،
چلے جی بیٹھیے. تو بھی ایک سجدے میں یہ دیکھیں آپ کہ یہ ہاتھ یہاں پر رکھ کے ایسے کریں. ہاں یہ اب یہ تو آپ اکیلے پڑھنے تو ایسے رکھیں نا، تو آپ نے تو ایسے نہیں. بعض لوگ جو ہے نا دیکھیں وہ ایسے ہی ہم نماز میں دوسرے بندے کو تنگ کیا ہوتا ہے. ہاں سوال یہ ہے کہ ہاتھوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ نہ وہ سجدے کے اندر ہے. سجدے میں جو ہاتھوں کی کیفیت یہ جو جگہ بغل یہ ان سے الگ ہونی چاہیے. یہ الگ ہوگی. ہمارے کچھ حضرات ایسے کر دیتے ہاتھوں کا رخ کدھر بھی ہے؟ قبلے کی طرف ہے. بولو نہیں. یہ دیکھو بھائی اس کی ڈائریکشن رکھنی ہے. اور جب آپ اکیلے ہیں تو اچھی طرح کھولیں. جب جماعت کے اندر ہے تو دوسرے مسلمان کا خیال کریں. آپ سجدہ کریں زیادہ اس طرح کھولتے ہیں. تو ایسے میں نے ایک مسلمان سجدہ کیا نا تو میں اب ہاتھ نہ رکھوں، میں نے اس کے یہاں ڈال دیا. ادھر پھٹ ہاتھ نکالا سر نہیں کروں. بھائی اللہ کے بندے میں تیرا نمازی پڑوسی ہوں نا، میرا خیال کرنا. تو تنگ کر رہا ہے نا مجھے. اللہ اکبر. اب دونوں مسلمان ہیں. تو اب یہ تو عزیز احمد کے میں سنی ہوں سر پنکھے کھولے گا تو میں نے سنی پھر پڑھ کے دبایا. دو بھی یاد رکھے اکثر ایسا ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. تنگ کرتے ہیں نماز مسلمان کو. کیوں تنگ کرتے ہیں؟ پھر میں کئی جگہ سے نماز پڑھا نا بڑا تنگ ہوں. میں ایک دن کیا میں گیا تو آپ تو رکھا میٹھا کاٹ رکھ کے پنجابی سے لوگ جو ہے نا وہ تنگ پڑتے ہیں. تنگ ہو جائے کہ نیا بندہ آ جائے نماز میں بہت تنگ ہوتا ہے. مطلب اس کی ایسے چبھوئے جائیں گے ساتھ ساتھ. ہاں جی تنگ پڑتا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ جب سنت کے مطابق پڑھیں گے آئیں صحیح سجدہ کریں. میں بھی دیکھ بالکل نہیں ہم تنگ ہوں. ان سے بھی ہاتھ دھولے میرے کھولے بہت لوگ کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں. دیکھیے یہ غلط سجدہ ہے. یہ دیکھو یہ غلط ہے. میں نے ہاتھ سجدہ کیجیے. میں نے ہاتھ کہاں رکھا؟ ایک یہ ان کے اندر رانوں کے اوپر. رانوں پہ کیا ہو تھکاوٹ ہے نا تو یہاں ذرا رک جاتا ہے. اور دوسرا یہ کتے کی طرح حدیث میں آتا ہے کتے کی طرح سجدہ. یہ کونے بھی زمین میں رہا. یہ بالکل غلط ہے. میرا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح بیٹھنا ہے. یہ بالکل ایسے بالکل یہ دیکھو جڑ گئے. کہتے ہیں جی عورت ایسے کرتی. عورت کیوں ایسے کرے؟ عورتوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. مرد اور عورت کی ایک جیسی نماز. یہ یاد رکھیں. یہ غلط ہے کہ جی عورتیں کیونکہ ان کی چھاتی ہوتی ہے تو سطر چھپانا ہے تو ان کو بالکل ایسے ایسے کر کے ایسے ہر طرف سے نظر ہی کوئی ایسے سجدہ کرنا بالکل نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیں بالکل نماز نہیں ہوتی. عورت اور مرد کے سجدے میں کیا پورے نماز میں کوئی فرق نہیں. امام کو چاہیے کہ وہ 5 دفعہ تسبیحات کرے تاکہ پچھلے والے 3 دفعہ کر سکے. امام نے 7 دفعہ کی تو پچھلے والے نے. اب کیا کرتے ہیں؟ محمد دیکھو بیٹا آپ نے دیکھا ہی تو دیکھ لینا. مغرب پہ بھی دیکھ رہے محمد بیٹا کیا کرتا ہے؟ والے والدین والمؤمنین ويقوم الحساب. حساب مکمل ہو گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا دعائیں پڑھ رہا پیچھے ایک جلدی ختم کرو. بڑا بڑے سٹائل کی کھانسی ہو گئی. کیا کرتے کیا شاہ صاحب سوئے ہوئے ہیں. وہ سو گئے نماز میں. وہ اپنی دعائیں کر رہے ہیں. امام صاحب دعائیں کر رہے ہیں لمبی کر رہے ہیں. جو ہی دوسری دعا میں شروع کرتا ہوں نا تو سارے سب میں سے سارے شروع ہو جاتے ہیں. میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کہہ رہے سلام پھر سڑی جان چھاٹا سی جائیے ادھر پکڑے گئے جا کے مسجد عثمان. کرنی چاہیے. میں جی دعائیں کرنی چاہیے. دعائیں کرنی چاہیے. بھائی نماز ہے کیا پتہ یہ آخری نماز ہی ہماری. لیکن امام صاحب کو بھی چاہیے جب کھانسی شروع ہو جائے تو فٹافٹ سلام کرے. نہیں تو آئے کوئی کہہ دے. وہ ہمارے امام صاحب تھے حافظ مقصود صاحب جب ہم سنی تھے انہوں نے ایک دفعہ دعا کر لی تو پیچھے سے راجپوت قوم تھے رنگڑ جسے کہتے ہیں اصلی. تو وہ انہوں نے پیچھے کہا اسلام بھی پھیرتے حافظ جی ان مارے گا. پوری مسجد اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساری قوم آج ہی ہم پڑھتے تھے تو یہ کشمیر اور افغانستان جس طرح یہ مسائل ہیں ہماری امت کے. تو میں درس دینے جیسے جب پڑھتا تھا تب بھی جاتا تھا تو میں کئی دن مسجد میں اپنی
جہاں ہم نماز پڑھتے تھے شامل نہ ہو سکتا تو ایک دن آیا تو ہمارا ریلوے گزٹڈ افیسر تھا ریٹائرڈ، اس نے کہا شکر ہے شاہ جی آ گئے۔ شاہ جی میں کہا جی کہتا ہے اے فطر پڑھا دیا سارے نانکے سارے دادکے جب تک بک دے نہیں اسلام نہیں پھیرتا یہ سمجھنا ہے نانکے اگر کشمیر تو فتح کرنا چلتا ہے فلسطین افغانستان برما اسی تھک جانے بڈھے بندے آتے آپ بھی آپ میرے کو خدا کا غور کر ساتھی کی دعا پڑھا سکے جان چھو لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیے یہ جو سجدے کی یہ کیفیت ہے یہ بالکل غلط ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں لوگ کچھ لوگ گھٹنے پہلے رکھتے ہیں ہاتھ، ہاں سجدے میں جاتے ہیں پہلے گھٹنے رکھتے ہیں تو آئے تو پہلے یہ رکھتے پہلے گھٹنے پھر جب اٹھتے ہیں نا اب اٹھتے ہیں نا جی تو شاہ سے اٹھتے ہیں ہاتھ زمین پہ نہیں لگاتے اوکھا کر کے جوان ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح مت بیٹھو، سجدے میں جاتے ہوئے اونٹ کی طرح مت بیٹھو۔ اونٹ پہلے زمین پر کیا لگاتا ہے؟ گھٹنے کہاں لگاتا ہے؟ اگلے تو ہاتھ ہوتے ہیں، اگلے ہمارے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ ہاتھ، تو اس کے بھی تو ہاتھ ہوتے ہیں آگے والے، کونیا کہاں لگاتا ہے؟ جی گھٹنے لگاتا ہے بھائی جان، گھٹنے کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ یہ والے گھٹنے ہیں، پچھلے والے گھٹنے نہیں، اس کے 4 ٹانگیں ہیں نا اس کی، اگلے والے گھٹنے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اونٹ کو نحر کرو نا، ذبح جسے کہتے ہیں نحر کرو تو اس کا یہ گھٹنا بند ہو، ہاں گھٹنا اس کا بند ہو، یہ والا گھٹنا اسے بٹھا کر بند ہو، پھر اسے 3 ٹانگوں پہ کھڑا کرو، پھر اس کے یہاں حلق میں چھرا مارو، تو یہ گھٹنا ہے۔ اور اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہماری اکثریت جو ہے وہ اس پہلے گھٹنے رکھتی ہے بعد میں ہاتھ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے ہاتھ رکھو، اونٹ کی طرح مت بیٹھ، ایسے ہاتھ پہلے، ایسے پہلے ہاتھ آئیں گے۔ حنفی نماز پڑھائی جاتی ہے اس پہ زور اس بات کے دیا جاتا ہے کہ پہلے گھٹنے لگا اور پھر ترتیب سے، ہاں ترتیب سے جاؤ، یہ ترتیب نے تو ہمارا خراب بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پہلے اونٹ کی طرح مت بیٹھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اونٹ کی طرح کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ بیٹھنا غلط ہے۔ پہلے ہاتھ جائیں گے پھر سجدہ ہوگا، اب ایک سجدہ کر کے بیٹھنا ہے۔ یہ دیکھ کیسے بیٹھنا ہے، یہ میرا پاؤں ہے، اس کو میں نے فولڈ کیا، اس کے اوپر میں آ جاؤں گا، یہ میرا انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف، انگوٹھا قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ 2 رکعتوں میں جو تشہد ہے اس میں ایسے بیٹھو، ہاتھ اپنے گھٹنوں پر، دوسری حدیث رانوں پر، ہاتھ اپنے گھٹنوں پر اور رانوں پر ہاتھ سیدھا کریں برابر، ہاں ایسے، دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ ایسے بیٹھیں گے اور پھر آپ اس انگلی کا اشارہ، اس انگلی کو 53 کا اشارہ، عربی کا جو 53 ہے اس میں اس کو تھوڑا سا خم دیں گے، یہاں پر ہاتھ رکھیں گے، التحیات للہ والصلوات، آرام التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گاڑی چلا دی، بالکل غلط۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں ایک سجدے کے بعد بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا ہے، جہاں تک آپ کلاس کوشچن کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ٹھیک ہے، کرسی پہ بیٹھنے کا انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے۔ جہاں تک ہم پہنچے ہیں، یہاں تک کسی کے ذہن میں سوال ہو؟ نہیں، ہم نے جہاں تک سبق پڑھا ہے وہیں تک پوچھیں۔ ایک سجدے کے بعد ہم بیٹھے، ابھی تو ہم دوسرے سجدے میں گئے ہی نہیں، دوسرا سجدہ کر کے دکھائیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کل کے سبق میں کیسے کھڑا ہونا ہے۔ کل کے سبق جہاں تک پڑھ چکے ہیں نا ہم، رکوع سے لے کر سجدے تک، اس سے متعلقہ کہیں پر کوئی سوال ہو؟
دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم. یہ بیٹھتے ہیں آپ نے بتایا نا کہ 53 کا. اچھا اس میں یہ اسکوٹری کو پکڑنا ہے یا خالی بیٹھنا؟ ہاں یہ تشہد کا طریقہ آخر میں جائے گا. تشہد کا طریقہ تھا یہ. ہم جلسے میں بیٹھے ہیں نا تو یہاں تو سیدھے ہاتھ رکھیں. تشہد میں نہیں ہے. ابھی دوسرا سجدہ کریں گے, اٹھنا والا بتائیں گے کل انشاءاللہ, کل کی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.